امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کل کے سبق کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال کیا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، کہ لوگوں یہ بتاؤ کیا آپ کے لیے اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے۔ یہ ایک سوال کیا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کو کون بہتر ہے، اللہ بہتر ہے یا اللہ کے علاوہ جو جھوٹے الہ بنائے جاتے ہیں وہ بہتر ہیں، ان دونوں میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے چند صفات کا اگلی آیات کے اندر ذکر کیا۔ 5 آیات اور ان کے اندر تقریباً 5 صفات اللہ نے ذکر کی جو صرف اللہ کے اندر ہیں، اور اس چیز کا مشرک بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ صفات صرف اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ وہ صفات ہے جس پر اتفاق ہے ایمان والوں کا اور مشرکین کا بھی کہ یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی کے اندر موجود نہیں۔ ان صفات میں سے 3 صفات کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ پہلا ہے کہ زمین آسمان کس نے بنائے، دوسرے نمبر پر زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا، اور اس کے اندر جو باقی نہروں کی ضرورت کس نے پوری کی، اور تیسرے نمبر پر جب مصیبت میں انسان پھنستا ہے تو پکار کون سنتا ہے۔ یہ 3 صفات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة۔ لوگوں یہ بتاؤ کیا یہ جھوٹے الہ بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ بہتر ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بعد آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کے ساتھ اللہ ایسے باغات تیار کر رہا ہے جو بہت خوبصورت اور رونق والے۔ یہ ایسی بات ہے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ بتاؤ، یعنی مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، وہ کہتے تھے لا یعقلون، کہ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان کس نے بنائے، وہ کہتے تھے اللہ نے بنائے۔ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اس ذات نے بنائے ہیں جو سب پر غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ اور اسی طرح جب ان سے یہ پوچھا جاتا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ باتیں اس کا وہ اقرار کرتے تھے کہ یہ کام کرنے والی ذات ایک اللہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ جب یہ کام میں کر سکتا ہوں تو پھر الہ مع اللہ، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو میری مدد کرتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا کام، پیدائش کا کام، یعنی تم ہے ہی نہیں اور تمہیں اللہ نے وجود دیا، جب یہ اس طرح مشکل ترین کام اللہ کر سکتے ہیں تو باقی کائنات کے کام کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ یہ ایک سوال اور ایک صفت اللہ نے بیان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا یہ جھوٹے الہ بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے قابل بنائے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، یہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ نے جمع کیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سورج کے گرد یہ چکر لگا رہی ہے اور اپنے محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹے کے لحاظ سے چکر لگاتی ہے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر 1000 میل یہ سفر طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنا لمبا یہ چکر ہے نکال رہی ہے زمین۔ اس کے باوجود بھی یہ زمین آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چکر لگا رہی ہے اور آرام اور سکون سے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔
ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں جب یہ چکر لگاتی تھی تو یہ اس کے اندر کیا تھا؟ زلزلے کی کیفیت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے زلزلے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کو میکھے بنایا کہ یہ حرکت نہ کریں. اب کچھ لوگ جو ہے نا یہاں ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے زمین گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے زمین کی حرکت کو روک دیا ہے پہاڑوں کے ذریعے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے سائنس کی بات کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں قرآن کی بات کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. اصل میں وہ یہ بات سمجھے نہیں کہ زمین کی حرکت کیسی ہے. مثال کے طور پر ایک ٹائر ہے نا، اس کا بیلنس خراب ہو گیا، ٹائر کا بیلنس خراب ہو گیا نا، اب وہ گھوم تو رہا ہے لیکن ساتھ کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کو بھی ہچکولے دے رہا ہے. سمجھ آئی؟ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی ماہر کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ اس کا لیول صحیح کرتے ہیں، ٹائر کا لیول وہ صحیح کر دیتا ہے، گھومتا وہ رہتا ہے، لیکن گاڑی کے اندر جو ایک کیفیت تھی نا یہ ہلنے کی، ٹھیک ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ زمین کی جو حرکت تھی یہ بھی اسی طرح کی تھی، یعنی اس کا بیلنس نہیں تھا، ٹھیک ہے. جب گھومتی تھی تو ساتھ جھٹکے بھی دیتی تھی، زلزلے کی کیفیت تھی. اللہ نے اس کی بیلنس کو جو ہے نا بنانے کے لیے یہ پہاڑوں کو میکھے بنائے. گھوم وہ آگ بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ گاڑنے کے ساتھ اس کی جو گھومنے کا وہ سلسلہ تو وہ ختم ہو گیا، کیونکہ گھومنے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس زمین کے اوپر جو زندگی باقی رہے. اگر زمین گھومے گی نہیں تو پھر یا تو کسی جگہ پر ہر وقت رات رہے گی یا دن رہے گا. جہاں سورج نکلا وہاں سورج نکلا رہے گا، جہاں چاند نکلا وہاں چاند نکلا رہے گا، جہاں گرمی وہاں گرمی رہے گی، جہاں سردی وہاں سردی رہے گی. تو یہ ہے کہ اس کا جو گھومنا ہے نا یہ انسان کی یا باقی جانداروں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ اللہ نے اس کو اس طرح رہنے کے قابل بنایا. دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں اس کو رہنے کے قابل کس طرح بنایا. سائنس کہتی ہے کہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں بڑے پتھر شہاب ثاقب وہ زمین کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سیکنڈ کے اندر کتنے ہزار میل وہ طے کر لیتے، اتنی سپیڈ کے اندر وہ آ رہے ہیں زمین کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ زمین کے ارد گرد نا 5000 میل تک اوپر تک اللہ نے گیسز کا ایک چکر بنا دیا. جو بھی بڑا پتھر آتا ہے وہاں سے گزرتا ہے وہ اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. بس اوقات زمین پر گرتے بھی ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اپنے اصل وجود کے مقابلے میں. جب اللہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی گرا بھی دیتے ہیں لیکن جو اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا. یہ اللہ کی بہت بڑی کاراگری. سمجھ میں یہ بات کہ یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے کہ اللہ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، لیکن جب اس کی تحقیق میں جاتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں کھلتی ہیں. کہ پہلے نمبر پر تو اللہ نے اس کی گردش کا ایک سسٹم بنایا، ٹھیک ہے، تاکہ کبھی رات ہو کبھی دن ہو، کبھی انسان کام کر لے، کبھی انسان کو آرام کی ضرورت ہے، کہیں سردی کی ضرورت ہے، کہیں گرمی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فضا کے اندر یہ معلق ہے ہماری زمین، وہ فضا کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں وہ زمین کے اوپر گریں گی، انسانوں کو نقصان ہوگا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں بن گیا سب کچھ. یہ چیزیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اوپر کوئی بیٹھا نہیں نگرانی کے. تو یہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے ہی اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا. اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اس کے درمیان نہروں کا نظام بنایا ہے، تو پھر آپ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کیوں بناتے ہیں؟ یعنی کتنی بڑی یہ چیز کہ آپ کو رہنے کے قابل اللہ نے ایک زمین دی. تو اگر یہ اللہ دے سکتے ہیں آپ کو تو اس کے علاوہ آپ کے باقی کام نہیں کر سکتے. اب باقی کاموں کے لیے ان کو کیوں پکارتے؟ اسی طرح تیسرے نمبر پر اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. یہ بتاؤ جب کسی مصیبت کے اندر پھنسے ہوتے ہو تو پھر کس کو پکارتے ہو اور کون تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے؟ یعنی یہ جتنے بھی مشرک ہیں نا چھوٹی موٹی مصیبتوں میں یا عام مسئلوں کے اندر تو یہ پکارتی ہے زمین کے جو انہوں نے بنائے ہوئے الہ، لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے پھر منہ اوپر کی طرف کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے, کشتی کے اندر پھنس گئے تو وہ نکل نہیں رہی تھی, تو اللہ نے کیا کہا تھا, اخلصوا لہ فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا, کہ آج اگر تمہیں بچانا نا تو اوپر والے رب نے بچانا ہے, یہ تمہارے جو معبود ہے نا لات منات, انہوں نے کام نہیں آنا. تو وہ یہ سمجھتے تھے, ملا وہ سمجھتا تھا کہ ایک رب جو اوپر بیٹھا نا وہ ان سب سے بڑا ہے جن کو ہم معبود بنا رہے ہیں, اور اس مصیبت کے اندر اسی نے بچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو بڑی مصیبتوں کے اندر اسی چیز کو دیکھ کر, تو اکرمہ مسلمان ہوئے تھے, کہ اگر مصیبت کے اندر اللہ نے مجھے بچایا ہے تو پھر ہم خوشی کی حالت میں ان چھوٹے معبودوں کو کیوں پکارتے ہیں, خوشی کی حالت میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. تو اسی چیز نے ان کو مسلمان کیا. تو یہ چیز باقیوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں, تو جب کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے پیش آتے ہیں یا کوئی نذرانے پیش کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس کے نام پر, اس کے نام پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کی مصیبتوں کے وقت آپ کی سنتا ہے, آپ کی دور کرتا ہے مصیبتیں, آپ اسی کو ہی پکاریں. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ تمہیں لگتا کہ ہوگا. قلیلا ما تذکرون, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں.